ہے اور مدارس بہت سی چیزوں میں دارالعلوم کی طرف دیکھتے ہیں، اس کو اپنا مقتدیٰ مانتے ہیں. اس لیے دارالعلوم کے لیے کسی بھی نئی چیز کو شروع کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اسے بہت زیادہ نزاکتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ اس طرح کے کسی بھی اقدام میں تأمل سے کام لینا پڑتا ہے. حضرت مولانا حذیفہ صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ بہرحال یہ مستقل مسئلے کا حل تو ہے نہیں، اور نہ ہونے سے کچھ ہو جانا بہتر ہے. اس لیے جن مدارس کے پاس وسائل ہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے. الحمدللہ دارالعلوم کے پاس اس طرح کے تو وسائل ہیں، اور دارالعلوم آفس کا پورا نظام چل رہا ہے. 400 کا جو اسٹاف ہے وہ بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے. اساتذہ بھی روزانہ حاضر ہوتے ہیں. خود دارالعلوم میں اہتمام میں 10 بجے سارے اساتذہ موجود ہوتے ہیں. اس لیے دارالعلوم کے لیے شروع کرنا کوئی بہت زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. وسائل ہیں، سورسز ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کو اب تک تأمل ہے کہ اس کی نافعیت کیا ہوگی، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک چیز کو شروع کر دیں اور اس میں نفع کے بجائے مضرت غالب آ جائے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. ویسے بھی جو چھوٹے مدرسے ہیں یا جن کے پاس طلبہ کی تعداد کم ہیں، ان کے لیے بہت سی مشکلات پر قابو پانا آسان ہے. لیکن دارالعلوم دیوبند، جہاں آپ کو معلوم ہے کہ دورے میں 1500-1600 طلبہ ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا، اور وہ بھی آن لائن تعلیم کے ذریعے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے ایک مرتبہ نہیں، اس پر 10 مرتبہ گفتگو ہوئی. حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم نے بڑے اساتذہ سے مشورہ بھی کیا، لیکن ابھی تک اس طرح کی شکل سامنے نہیں آ پائی جس سے یہ محسوس ہو کہ یہ طریقہ انشاءاللہ بہت نافع ہوگا. اور پھر بھی اس پر ابھی بھی غور و خوض جاری ہے. اور مجھے معلوم ہوا ہے جیسا کہ 10-15 دن کے بعد باضابطہ شورا کی میٹنگ ہے. یہ ایک شورائی ادارہ ہے، بڑے فیصلوں میں اراکین سے بھی یہاں مشورہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی دارالعلوم جو اقدام کرے گا تو دوسرے مدارس کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. اور دارالعلوم کے جو طلبہ ہیں جن کو دارالعلوم پڑھانا چاہتا ہے، ان کی ہر طرح کی صورتحال کو سامنے رکھنا ہے. وہ کیسے کیسے دیہاتوں سے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں سے آتے ہیں، اور ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے. تو چھوٹے مدرسے یا جن کے یہاں طلبہ کی تعداد کم ہے، وہ جس طرح ان مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں، دارالعلوم کے لیے وہی مشکلات کبھی بڑھ جاتی ہیں. تو اس لیے اب تک اس صورت حال پر غور و خوض ہو رہا ہے، اور کوئی شکل اس طرح کی دارالعلوم نے اختیار نہیں کی ہے. ہاں، اس میں طلبہ کی طرف سے بھی اس کا یہ مطالبہ اور اس کا خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سال ضائع ہو جائے. وہ بھی ابھی تک ہے یہاں حضرات اکابر کے ذہنوں میں. اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ہم آن لائن کسی وجہ سے شروع نہیں کر سکے، اور دیر سے بھی اگر تعلیم شروع کرنے کی اجازت ملتی ہے، تو ہمارا جو اپنا پرانا روایتی انداز ہے جس میں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، اور جس میں اساتذہ بوریت کا شکار ہونے کے بجائے پوری طرح متحرک ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اور پوری طرح وہ اپنا جو کچھ ہے وہ طلباء تک منتقل کر پاتے ہیں، اس کے لیے اگر دیر سے بھی اجازت ملتی ہے تو دارالعلوم کے سامنے وہ نزاکتیں بھی ہیں کہ ہم پھر آئندہ شعبان کو شامل کر لیں گے، رمضان کو شامل کر لیں گے، شوال کے بھی کچھ دن شامل کیے جاتے ہیں. تو یہ ساری نزاکتیں بھی سامنے ہیں. لیکن سر دست آن لائن تعلیم شروع کرنے پر ابھی تک کوئی رائے بن نہیں پائی ہے، چونکہ اس کی نافعیت وہی کام شروع کیا جائے گا جس کی نافعیت بہرحال زیادہ ہو. یہ تو جی مولانا، آپ نے اچھی بات بتائی کہ دارالعلوم بھی اس پر مطلب کم از کم غور کرنا چاہ رہا ہے، اور شورا کی میٹنگ میں بات چیت ہوگی، نافع ہے. جی غور ہو رہا ہے، اور باضابطہ یہ ایشو بھی رہے گا انشاءاللہ. اس پر بھی حضرت محتمم صاحب اراکین سے مشورہ کریں گے. دارالعلوم ندوۃ العلماء بھی ایک بڑا ادارہ ہے. جی، دارالعلوم ندوۃ العلماء بھی ایک بڑا ادارہ ہے جہاں بڑی تعداد میں بچے رہتے ہیں. وہاں سے محمد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. محمد الرحمان صاحب، اپنا آڈیو آپ میوٹ کر لیجیے گا. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بھی بڑی تعداد میں بچے ہیں، اور آن لائن ایجوکیشن میں جہاں زیادہ بچے ہیں، کہ
طرح کی پرابلمس ہوتی ہے. تو ندوہ نے جو نظام شروع کیا تو کس طرح چل رہا ہے, پریکٹیکل کیسا ہے آپ لوگوں کا, کتنے کامیاب ہیں آپ لوگ اس نظام میں؟ آڈیو آپ کا وہ ہے, 1 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں ملت ٹائم کا شکر گزار ہوں کہ ملت ٹائمز نے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے اس بہت ہی نازک اور حساس موضوع پر گفتگو کا موقع فراہم کیا. آواز صاف آ رہی؟ جی.